مستغیث ورلڈ کے معزز سامعین، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے 6 صدی قبل مسیح میں مشرق وسطیٰ پر بابل یعنی بیبلان کی عظیم سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلطنت اپنی دولت، عالیشان باغات اور ناقابل تسخیر دیواروں کے لیے مشہور تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اپنی بے رحمی اور ظلم کے لیے جانی جاتی تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر یعنی نیبوکڈنیزر دوم نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے مقدس ترین مقام ہیکل سلیمانی کو جلا کر راہ کر دیا تھا اور ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا تھا۔ یہودیوں کے لیے بابل کی قید کا دور تھا۔ وہ 70 سال تک غلامی، ذلت اور مایوسی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہ اپنے وطن سے دور تھے، ان کا معبد تباہ ہو چکا تھا اور ان کی شناخت ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ ہر روز خدا سے ایک نجات دہندے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ اسی زمانے میں بابل کی عظیم سلطنت کے مشرق میں فارس کی ایک چھوٹی سی ریاست میں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ تھا سائرس، جو آگے چل کر سائرس اعظم کہلایا۔ سائرس ایک غیر معمولی لیڈر تھا اور ایک بہادر اور نڈر جنگجو تھا، لیکن اس کی اصل طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کی حکمت، دور اندیشی اور سب سے بڑھ کر اس کی رحم دلی تھی۔ اس نے انقلابی فلسفہ اپنایا تھا جو اس کے دور کے بادشاہوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کو ختم کرنے کی بجائے ان کی عزت کرو اور تم ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں پر راج کرو گے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ریاست سے ابتدا کی اور اپنی ذہانت اور انصاف پسندی کی بدولت جلد ہی میڈیا اور لیڈیا جیسی بڑی سلطنتوں کو شکست دے کر فارس کی عظیم سلطنت یعنی ایکمنٹ امپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ اب اس کی نظریں دنیا کے سب سے بڑے نام بابل پر تھی۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اپنی عظیم فوج کے ساتھ بابل کی دیواروں کے باہر پہنچ گیا۔ بابل کا شہر اپنے مضبوط دفاع کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت اس کا بادشاہ نیبونائٹس اپنے ہی لوگوں میں غیر مقبول ہو چکا تھا۔ سائرس نے ایک ذہین جنگی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے دریا کا رخ موڑ کر اپنی فوج کو شہر کی دیواروں کے نیچے سے خشک راستے سے اندر داخل کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بابل کی فتح میں تقریباً خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ بابل کے لوگ اپنے ظالم بادشاہ سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے سائرس کا استقبال ایک فاتح کی بجائے ایک نجات دہندے کے طور پر کیا۔ اب بابل دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور شہر سائرس کے قدموں میں تھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ نیا فاتح کیا کرے گا۔ وہ بخت نصر کی طرح قتل عام کرے گا، وہ لوگوں کو غلام بنائے گا، لیکن سائرس نے جو کیا اس نے اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اعظم بنا دیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد سائرس نے ایک ایسا فرمان جاری کیا جسے آج دنیا بھر کے مورخ انسانی حقوق کا پہلا المیہ مانتے ہیں۔ یہ فرمان ایک مٹی کے سلنڈر پر لکھا گیا تھا جو آج بھی سائرس سلنڈر کے نام سے محفوظ ہے اور انسانی تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہے۔ اس فرمان کے اہم نکات یہ تھے: تمام غلاموں کی آزادی، بابل میں موجود تمام قوموں کو آزاد کیا جاتا ہے، مذہبی آزادی، ہر شخص کو اپنے خدا کی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، میں تمام دیوتاؤں کا احترام کرتا ہوں، تباہ شدہ شہروں کی تعمیر نو کی گئی، جن شہروں کو بابلیوں نے تباہ کیا تھا انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اور لوٹی ہوئی مقدس چیزوں کی واپسی، جن قوموں کے مقدس خزانے لوٹ لیے گئے تھے وہ انہیں واپس کیے جائیں گے۔ اور پھر اس نے وہ خاص حکم دیا جس نے یہودیوں کی 70 سالہ مایوسی کو ختم کر دیا۔ تمام یہودیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے وطن یروشلم واپس چلے جائیں گے، انہیں ان کے مقدس ترین برتن واپس کیے جائیں گے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میرے شاہی خزانے سے ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے خدا کے گھر یعنی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا کہ غیر قوم کا بادشاہ بنا کسی ذاتی مفاد کے ایک مظلوم قوم کو نہ صرف آزاد کر رہا ہے بلکہ ان کے سب سے مقدس مقام کی تعمیر نو کے لیے اپنی دولت بھی خرچ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں سائرس کو خدا کا چرواہا اور مسیح یعنی نجات دہندہ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ یہودی نہیں تھے۔ بہت سے اسلامی اسکالرز کا بھی خیال ہے کہ قرآن میں مذکورہ عظیم بادشاہ ذوالقرنین دراصل سائرس تھے۔ حقیقی فتح ملکوں پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا تھا۔ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کو غلام بنانا نہیں بلکہ انہیں آزادی اور انصاف دینا تھا۔